حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تمام بندوں کے دلوں سے بہتر پایا. فرمایا اللہ نے اسے چن لیا، نبوت و رسالت کا منصب عطا کر دیا، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا، اور ان کو خاتم النبیین کا لقب اور رسول اللہ کا لقب دے کے بھیج دیا. اور پھر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب پر نظر ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اور تمام لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین پایا. پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء، آپ کے صحبت یافتہ، آپ کے شاگرد، آپ کے ماننے والے، آپ پہ جان قربان کرنے والا ان کو بنا دیا، اور جو اس کے دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جہاد کرتے رہے. مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن مبارک نور اللہ مرقدہ، ایک موقع پر کسی نے سوال کیا، کہا سید التابعین، یعنی تابعین کے سردار. تابعین اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہو، وہ تابعین ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نور اللہ مرقدہ، سوال کیا کسی نے کہ وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں؟ آپ اس شخص کا سوال سن کر بڑے حیران ہوئے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے ٹھیک کہا ہے تو نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی عادل تھے، خلافت راشدہ کو چلانے والے تھے، تابعین کے سردار تھے، مگر وہ صحابی نہ تھے. تو نے ایک صحابی اور ایک غیر صحابی کے درمیان موازنہ کیوں کیا؟ ایک صحابی کے مقابلے میں تابعی کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد میں نکلے، اور ان کے گھوڑوں کے سموں سے جو گرد و غبار اڑ کر اس کے ناک میں جمع ہو گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں وہ صحابی رسول ہیں، یہ تابعی ہیں. تو یہ بات طے شدہ ہے تمام صحابہ کرام یکساں درجے کے نہ تھے، اور ان کے اندر فرق تھا رتبوں میں، درجوں میں، مقام میں. جس طرح ایک کلاس لگی ہوتی ہے اور اس میں تمام کے تمام طلباء یکساں نہیں ہوتے، کوئی بڑا ذہین ہوتا ہے، کوئی اس سے کم ہوتا ہے، کوئی اس سے کم درجے والا، کوئی اس سے کم درجے والا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی حقیقت کو بیان فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. فرمایا تم میں سے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، جہاد اور قتال کیا، تم اس کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے. جو لوگ درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، جہاد کیا، بھلائی کی، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کر رکھا ہے، لیکن اللہ نے درجے بنا دی ہے. حضرات سامعین کرام، اس مقام